لیے ہے کہ جیسے حسین جیے ویسے جی، جیسے حسین کو رب سے عشق ویسے عشق کر، جیسے حسین نے سب کچھ رب پہ لٹایا ویسے لٹا۔ یزید کی طرح بچانے کی کوشش نہ کر، یزید بچانے کے چکر میں تھا، حسین لٹانے کے۔ حسین چاہتا تھا میرا سب کچھ رب کے لیے ہو، میرا سب کچھ اس رستے میں خرچ ہو۔ یزید چاہ رہا تھا کہ مجھ سے جو بچتا ہے وہ بچا لوں۔ حسین کا گیا کچھ نہیں، یزید کا رہا کچھ نہیں۔ دنیا میں بھی عزتیں حسین کے لیے ہیں، آخرت بھی کوثر حسین کی ہے۔ لعنت دنیا میں یزید کا مقدر بنی، اور آخرت میں جہنم یزید اور یزیدیوں کے لیے ہے۔ دنیا کی عزت چاہیے تو راہ حسین، آخرت میں کامیابی چاہیے تو راہ حسین، دوسرا رستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ مولا علی نے فرمایا تھا من لم یکن ما انا کان علینا، دیکھو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ ہمارے دشمن کے ساتھ ہے۔ من لم یکن علینا، من لم یکن ما انا، جو ہمارے ساتھ نہیں چل رہا، کان علینا، تو ہمارے مقابلے میں۔ تیسرا رستہ نہیں کہ نہ میں مولا کے ساتھ ہوں نہ دشمن کے ساتھ ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ تیسری راہ، درمیانی راہ کوئی نہیں، یا تو کربلا والوں کے ساتھ ہے یا تو یزید والوں کے ساتھ ہے۔ مولا رسول پاک نے کیوں کہا تھا کان الاسلام غریبا وسیکون الاسلام غریبا، اسلام پردیسی اور غریب الوطن تھا، بعد میں پھر غریب الوطن ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان ہوں گے جو مسلمان نہیں ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے درمیان بیچارہ اسلام غریب ہے۔ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو آج کی مجلس کا پیغام کیا ہے کہ ہم نے مومن بننا ہے۔ یقیناً آپ سب حبدار ہیں، اور حبداروں کو مولا کی دعا ہے، لیکن حبدار جب مولا کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر اگلا لیول شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مولا اس سے خطاب کرے، پھر مولا اس سے کہنا شروع کر دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو۔ پتہ ہے ایمان کون ہے جس کو کہہ رہے ہیں ایمان والو؟ مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ اے بدین والو اے بدین والو اے بدین والو، تو بدین کوئی علاقہ ہے نا، جس ایمان کیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے ایمان والو۔ اگر آپ کو پتہ ہو جنگ خندق میں جب عمر بن عبدود خندق پار کر کے آیا تھا، تھک تو نہیں گئے، ٹائم شاید زیادہ ہو گیا، 2-4 منٹ صرف اور ذکر مصائب۔ جنگ خندق میں عمر بن عبدود خندق کراس کر کے آ گیا تھا، اور آگے کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی عمر بن عبدود کی طرف جائے۔ پہلی دفعہ پکارا، کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ خاموش ہو گیا، سارے صحابہ خاموش۔ دوسری دفعہ پھر پکارا، کہا دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ اگر کسی کافر کو مارا تو جنتی، اگر اس کے ہاتھ سے مارے گئے تو جنتی، تو کہا آ جاؤ جنتی بن جاؤ، مجھے مار دو تب بھی جنتی، میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ تب بھی جنتی۔ سارے کے سارے خاموش۔ پہلی دفعہ بھی مولا علی اٹھے، دوسری دفعہ بھی مولا علی اٹھے۔ جب دوسری دفعہ کوئی نہ اٹھا تو اس وقت حضرت عمر نے پاک رسول سے کہا یا رسول اللہ، یہ جو سارے خاموش بیٹھے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے، یہ عمر بن عبدود وہ ہے کہ میں ایک دفعہ اس کے ساتھ سفر میں تھا، ڈاکو نے ہمارے اوپر حملہ کیا، پورا ڈاکوؤں کا لشکر تھا، یہ اکیلا ان سے لڑ رہا تھا، تو اس نے جب اس کی ڈھال کٹ گئی تو انہی کا بچہ اٹھا لیا تھا ڈھال کے طور پر، یہ ایسا 1000 بندوں پر یہ غالب آنے والے، تو ہمیں معاف رکھیے گا اگر یہ نہیں اٹھ رہے تو ان کی غلطی نہیں ہے۔ اس
بے غیرت نے تیسری دفعہ آواز لگائی، کہا کہ میں آواز دے دے کر اے محمد تھک گیا ہوں، اگر تمہارے اندر کوئی مرد نہیں ہے تو پھر میں جاتا ہوں۔ اس وقت رسول نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ مولا علی تیسری دفعہ پھر اٹھے۔ جب مولا علی اٹھے، پاک رسول نے پھر مولا علی کو روانہ کیا اور ایک ساتھ لقب دے دیا، ایک ساتھ حدیث فرما دی، کہا آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایمان کس کو کہا پاک رسول نے؟ مولا علی کو۔ اب علی والوں کو کیا کہا جائے گا؟ ایمان والے۔ ایمان والے یعنی علی والے، علی والے یعنی ایمان والے، کیونکہ ایمان اگر علی ہے تو علی والا بھی ایمان والا۔ بس جہاں جہاں مخاطب یا ایھا الذین آمنو ہے قرآن میں، خدا کہہ رہا ہے اے علی والو، اے ایمان والو۔ بس اس آیت کو آپ دوبارہ دیکھو جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہو اے علی والو علی والے بن جاؤ، اس طرح علی والا نہیں بنا جاتا جیسے تم بن رہے ہو۔ اے علی والو علی والے بن جاؤ۔ اگر کہیں نماز کا کہا کہ تو اے علی والے نماز پڑھو، باقی دنیا تھکی جا رہی۔ قرآن نے کو سب سے تھوڑا کہا تھا، قرآن نے ہندوؤں سے کہا ہے نماز پڑھو، قرآن نے عیسائیوں سے کہا ہے، کہیں کہو اے عیسائیوں نماز پڑھو، اے یہودیوں نماز پڑھو، نہیں کہا نا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اے علی والو نماز پڑھو، اے علی والو روزے رکھو، اے ایمان والو روزے رکھو، یعنی اے علی والو روزے رکھو۔ اے علی والو جب جمعے کی اذان ہو تو نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ اے علی والو جب تمہیں پکارا جائے رب کی طرف تو دوڑ پڑو۔ تو قرآن تو جگہ جگہ آپ سے مخاطب ہے۔